السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زرکا حمید بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا تھا جو زندگی کی آخری سٹیج پر تھی۔ میرے خیال میں اس کے پاس 12 سے 16 گھنٹے کی مہلت تھی، لیکن اس کی تکلیف انتہا پر تھی۔ مجھے پتہ تھا اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کی اذیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا تھا، اس پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر لیا تھا کہ شاید اس کی تکلیف میں کوئی کمی لا سکوں، لیکن میں اپنے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکی۔ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو موت کے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ میں ایسے پیشے سے وابستہ ہوں، اور ان میں سے میں نے تحقیق کی کہ جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر کوئی نہ کوئی ایسا ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت اتنی اذیت ناک، دردناک اور عبرت ناک ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ خاتون بھی تھی۔ اس خاتون کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ کینسر کی وجہ سے پھیپھڑے بالکل ناکارہ ہو گئے تھے۔ جان یا سانس جو بھی کہہ لیں، صرف چھاتی میں اٹکی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں تھی، بات کو سمجھ سکتی تھی، جواب دے سکتی تھی، لیکن اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو چکا تھا، کیونکہ میری نظر میں اس کے پاس صرف 12 سے 16 گھنٹے کا ٹائم بچا ہوا تھا۔ لیکن آج اس کو 3 دن ہو گئے تھے اور وہ یوں ہی بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کی تکلیف اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ باقی مریضوں نے اس کے ساتھ وارڈ میں رہنے سے انکار کر دیا تھا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجبوراً مجھے الگ روم میں اسے شفٹ کرنا پڑا تھا، اور وہ پرائیویٹ روم تھا۔ اس کا خرچہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ورثاء اس کی ذات میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد مرے اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی قسمت نے بھی اس کو مزید تکلیف دکھانا تھی، مزید زندہ رہنا تھا۔ شاید اس کی وجہ سے اس کے گناہ میں کچھ کمی ہو جاتی، گناہ کا کچھ کفارہ ادا ہو جاتا۔ جب میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خاص بہتری نہ لا سکی، بلکہ کچھ تو کیا، بالکل بھی بہتری نہ لا سکی، الٹا اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ تو میں نے اس کے ورثاء کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس کی حالت بہتر ہونے والی نہیں، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پر خاتمہ کر دے، اور میں اس سے زیادہ مزید اس کو یہاں پر نہیں رکھ سکتی۔ اس کے ورثاء، جو اس کو شاید بوجھ ہی سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو گھر لے کر نہ جانا پڑے، اور وہ گھر جا کر اس کی خدمت نہ کرنی پڑے، نہ ہی اس کو وہاں سنبھالنا پڑے۔ یہاں تک مجھے محسوس ہوا تھا وہ لوگ اس کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ بس دنیا کے لوگوں میں خود کو معزز رکھنے کے لیے اس کو یہاں تک لائے تھے۔ جب میں اس مریضہ کو مزید یہاں رکھنے پر معذرت خواہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح مار دیں، کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں یا کسی بھی طرح سے اس کو اگلے جہان پہنچا دیں، تاکہ ان کی بھی اس ازمائی سے جان چھوٹ جائے اور وہ لوگ بھی آزاد ہو جائے، ان کو بھی اسے مزید سنبھالنا نہ پڑے۔ میں کسی بھی صورت کسی انسان کی جان نہیں لے سکتی تھی، بلکہ میرا جو فرض تھا لوگوں کی جان بچاتی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر میں ان لوگوں کے رویے سے بہت متاثر ہوئی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے رشتے ناتے ہیں، جو خود چاہتے ہیں کہ یہ خاتون مر جائے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا جو مریضہ تھی کہ تم نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا جس کی معافی نہ مانگی ہو، جو تمہاری نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، نہیں۔ اس نے بہت سوچ کر جواب دیا۔ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، تھوڑا ذہن پر زور ڈالو۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی میں گزاری اور پھر مجھے کہا کہ ایک چھوٹا سا گناہ میں نے کیا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہماری بھابھی مجھے اور میری ماں کو پسند نہیں تھی۔ میں اور میری ماں میرے بھائی کی طلاق کروانا چاہتی تھی، لیکن میرا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی، لیکن جب ہم کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو ہم نے اپنی بھابھی پر بد کردار ہونے کا
الزام لگا دیا۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنی ہی گلی کے ایک لڑکے کو تیار کر لیا جس نے چند روپے کے عوض یہ الزام قبول کر لیا۔ یوں میری بھابھی پر الزام ثابت ہو گیا اور اسے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ میرے بھائی نے دوبارہ کبھی مڑ کر شادی نہ کی، بلکہ عورت ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہم سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ ہم لوگ اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے اور میری بھابھی کو طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد مڑ کر ہم نے کبھی اپنی بھابھی کی خیر خبر نہیں لی، نہ جانے وہ کہاں گئی، جیتی رہی یا مر گئی۔ وہ وقت گزر گیا، میں اس بات کو بھول گئی۔ آج جب میں نے آپ نے پوچھا تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اس آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ جب میری مریضہ کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے کہا، ہاں بالکل یہی ایک ایسا گناہ ہے، اور یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کسی پر تہمت لگانے کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اور تم نے ایک ایسی تہمت لگائی، پھر اس تہمت پر قائم رہے اور پھر اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا گواہ پیدا کر لیا۔ اس تہمت کو وہ خاتون معاف کر سکتی ہے جس پر تہمت لگائی گئی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر سکتی ہے۔ میں تم کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس خاتون کو ڈھونڈو، ان سے معافی مانگو، شاید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ تمہیں معاف کر دیں۔ میری بات سن کر میری مریضہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اب اس کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں، اور نہ ہی میں جا کر اب اسے ڈھونڈ سکتی ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو آپ بتائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچے دل سے توبہ طائب ہوں، اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ خیرات کریں اور مد نظر اس خاتون کو رکھیں جس پر آپ نے الزام لگایا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ میری اس بات پر میری مریضہ متفق ہو گئی، اور اس نے اپنے خاندان سے کہہ کر اپنا پڑا ہوا زیور اپنے پاس منگوایا۔ اس کے زیور مانگنے پر اس کے خاندان والوں نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن پھر اسے دے دیا۔ اس نے زیور میرے حوالے کیا اور کہا، یہ بیچ کر کسی مستحق پر لگا دینا۔ پہلے میں نے تو وہ زیور لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب وہ میری مریضہ رونے لگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے وہ زیور لیا اور اپنی والدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ کسی کی امانت ہے اور یہ کسی حقدار تک پہنچانی ہے۔ یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، ہو سکے تو جو کوئی حقدار ہو وہ ڈھونڈ کر اس پر لگانا ہے۔ میری والدہ نے یہ حامی بھر لی۔ انہوں نے وہ زیور بیچے اور بیچ کر 2 یا 3 بچیوں کا نکاح کروایا۔ کیونکہ یہ صرف ایک سادہ نکاح تھا، اس لیے اس پر تھوڑے سے اخراجات آئے۔ باقی رقم انہوں نے نقدی کی صورت میں ان لڑکیوں کے حوالے کر دی تاکہ وہ آنے والے وقت میں کام آ سکیں۔ یہ سارا کام محض 3 سے 4 دن میں ہوا تھا، اور وہ 3 سے 4 دن میری مریضہ زندہ رہی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ اس کی رقم حقدار تک پہنچا دی گئی ہے اور یہاں خرچ کی گئی ہے تو مریضہ مطمئن ہوگی، اور اس نے کہا اگر ہو سکا تو میرے لیے ان یتیم بچیوں سے بھی کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کہ میں بھی ضرور کروں گی، میری والدہ بھی کریں گی اور وہ بچیاں بھی کریں گی۔ ہم نے ان کو یہ ساری بات سمجھائی تھی کس وجہ سے ان تک یہ پہنچی ہے۔ پھر ایک دن میں صبح گئی تو وہ خاتون میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چہرے سے بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج میرا شاید آخری دن ہوگا، شاید وہ صدقہ میرے کام آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے میری وہی بھابھی ملی ہے۔ خواب میں وہ اس وقت بھی میرے بھائی کی بیوی ہے، مجھے گلے ملتی ہے، میرا بوسہ لیتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ تمہیں سفر مبارک ہو۔ خاتون نے مجھے خواب سنایا اور میں نے اس کی اجازت سے لے کر وارڈ کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ جب میں نے مڑ کر اس کے کمرے میں پہنچی تو ایک نظر سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں پر پہنچی تو میں نے اسے بلایا، اس نے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا، اور اتنی بلند آواز میں پڑھا کہ اس کے کانوں تک میری آواز جا سکے۔ جب میری آواز اس نے سنی تو میری طرف دیکھا نہیں، لیکن اس کے بھی ہونٹ حرکت میں آئے، جس سے مجھے بھی لگا کہ وہ بھی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے۔ میں اس کے پاس کھڑی تھی اور میرے کھڑے کھڑے اس کے جسم سے جان نکل گئی۔
لیکن مجھے یہ واقعہ آج بھی ہو بہو اسی طرح سے یاد ہے، کیونکہ اس واقعے سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی صدقے کی وجہ سے مل جاتی ہے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، اور صدقے کی وجہ سے کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ پر کوئی آزمائش آ جائے تو آپ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کے تمام مشکلات کو دور فرما دے گا یا حل فرما دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر میرے پر یقین نہ ہو تو آپ یہ بات آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔